حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گئے تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہوگا۔ آپ کسی کو نامزد کر، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو، نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر۔ اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو، لیکن آپ ان کی نیت پر۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن حضرت حسن کا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں موٹی بہرحال انتقال ہو۔ 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہو چکے، اب 4 رہے، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیں، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو ہسٹری، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع اور امن و امان ختم۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر، یہ 2 تو ایک جا، مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھ، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے، دیانت کہ اب جب کہ ہو گیا، حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، we have to challenge it come what may۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ 2 علیحدہ، ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس کریں کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاتا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں یزید کے اوپر۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روک۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے،
تو نانا ہو گئے کہ نہیں؟ حضور نانا تھے کہ نہیں؟ اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں. تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے؟ چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت، خدا کے لیے مت، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوف، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑو. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا. وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا. وہ خط اتار رہے تو اور بھی بات پختہ ہو گئی. ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت ویعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے. اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی. حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس. اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں. اور حضرت حسین کی شرافت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے نا، میرا ساتھ، اب میں ان کے ساتھ کیسے چلوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب بنا ہے وہ میں کی طرف کسی کے نہیں. افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا. کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری. دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید عثمان غالب، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سچ میں کوئی شک نہیں. حضرت حسین کے صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت مثالی ہے تاریخ کے اندر. اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے، خاندان سارا ختم، شیرخوار بچے شہید. وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ، وہ بچا ہے. لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی. حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا. یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھنچ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفر: مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں. مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں. مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں. ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو. یہ حضرت حسین شرافت، غیرت، مروت، لہذا انہیں شہید کیا. اور پھر خیموں کو آگ لگ گئی. یہ نوٹ کیوں لگائی؟ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا نہیں کیا. اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی نہیں ہوئی. یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو. ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جلیں اور ہم بچ. یہ ہے میرا تجربہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے. اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے. حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے. معصوم کوئی نہیں. ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت غلطی ہر ایک سے ہو اور آپ رائے رکھ سکتے، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ ہے اعتبار سے ہمارے حسین ترین ذی الحج کے مہینے میں 28 ذی الحج کو، 1 محرم کو، 10 محرم، یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لین جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں. لیکن میں اب پھر دوبارہ یہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مر آپ کو، حضرت حسین کو یاد کر، عثمان کو یاد کر، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کرے کہ جو شہادت علی الناس
دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق کی محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا، اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں، وہ منہج انقلاب نبوی وغیرہ وہ ہے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ بارک اللہ لی و لکم قرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات